رسالت امام علیہ السلام جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اشارے دیے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. یوں نہیں فرمایا کہ میں فوت ہو جاؤں گا پیچھے کیا کرو گے. صحابہ کے دل پھٹ جاتے. حضور پاک نے ایک تمثیل سے، ایک طریقے سے، ایک ادا سے یوں اشارے دیے کہ اجلہ لوگ، بڑے لوگ، بزرگ جید سمجھ جائیں. صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک سیاستہ میں مکمل یہ روایت موجود ہے. حضور پاک مسجد کے ممبر پر تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں، ایک شخص کا اور اس کے اللہ کا سناؤں. تو جو نئے ایمان لانے والے ہیں ان سب نے یہی سمجھا کسی کا واقعہ سنایا جا رہا. سنائیے یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے. تو حضور نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا فما عند اللہ فاختار ما عند اللہ. واقعہ شروع ہے. ان عبدا، ایک بندہ تھا، اس کے اور اللہ کا معاملہ چلا. خیرہ اللہ، اللہ نے اسے فرمایا میرے بندے آ تو اور میں ایک معاہدہ کرتے. اللہ کیا معاہدہ؟ فرمایا میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جب تک اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ. خیرہ اللہ، تجھے اختیار ہے، تو جو چاہے کر، تیرے ہاتھ میں تیری موت گویا میں دے رہا ہوں. جب چاہے گا ہم تیری روح قبض کر لیں گے، اور جب تک چاہے گا ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی رنگینی میں رہتا چلا جاؤ. اختیار ہے. وما عند اللہ، جب چاہنا اللہ کے پاس آنا. ایک شخص کو اختیار ملا. اب جو نئے ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو بطور واقعہ سن رہے ہیں نا، بطور قصہ سن رہے ہیں کہ واقعی اس طرح ہے. یوں ابو بکر بھی سن رہے ہیں، مسجد میں اور بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، لیکن یہ کونے میں سامنے بیٹھے ہیں. حضور اگلا جملہ کیا فرماتے؟ اور ابو بکر کا دماغ پہنچا ہے کہ وہ اس دھرتی پہ ہو کون سا سکتا ہے جس کو اتنا بڑا اختیار رب دے دے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آخر کس کی بات ہے؟ تو ابو بکر کی یاری ہے نا رسول اللہ سے، اس نسبت پہ پہنچے کہ دل مصطفیٰ ہمیں کیا اشارہ دے رہا ہے. اگلے جملے کے انتظار میں سب تھے. حضور نے اگلا جملہ فرمایا. جو نئے لوگ تھے وہ ہنس پڑے، اچھا ایسا بھی ہوا، اور ابو بکر رو پڑا. فرمایا جب اللہ نے اس بندے کو یہ اختیار دیا تو اس بندے نے کیا رپلائی اور کیا جواب دیا؟ فرمایا فاختار ما عند اللہ. اس نے رب کو کہا میرے مولا تو نے جب میرے اوپر اتنا احسان کیا تو اتنا محسن ہے، اب میں دنیا میں تجھ سے دور کیوں رہوں، اللہ میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں. اس نے اللہ کی محبت میں یہ جواب دیا. یہ حدیث اتنے تک ہے. اگلا لفظ سنیں، فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد. ابو بکر مسجد کے کونے سے یوں روئے کہ جیسے دل کے کڑھن سے بندہ روتا ہے. تو جو نئے ایمان لانے والے قصے کے شوق میں قصے میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے گویا ابو بکر کو یوں دیکھ کے کہا کہ اس بوڑھے بزرگ کو کیا ہوا؟ حضور تو کسی کی بات کر رہے اور یہ رو رہا. لیکن کسی کی بات نہیں تھی، بات وہ تھی جو یا رسول اللہ سمجھے تھے یا ابو بکر سمجھے. جب یہ روئے نا اور ان کے رونے کی آہٹ آواز بلند ہوئی جو برداشت سے باہر تھی، حضور پاک کی توجہ ابو بکر پہ گئی تو حضور پاک سمجھ گئے کہ جسے سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا. حضور نے اس حدیث پاک کو یہیں ختم فرمایا. آپ اٹھائیے ذخیرہ حدیث، اس سے بڑھ کے آپ کو آگے لفظ نہیں ملے گا. کیا کیا؟ یہ حدیث یہیں چھوڑی، ابو بکر کی دلداری شروع فرما دی. فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. کہا لوگو آؤ میرا ایک حکم بھی سنتے جاؤ. وہ کیا تھا؟ رسالت مآب جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام کے گھروں کے مختلف دروازے ہوتے، مثلا دو دروازے. ایک دروازہ بازار جاتے تو وہ شہر میں کھلتا، اور ایک دروازہ کسی نہ کسی کونے کے ذریعے جو پڑوسی تھے مسجد نبوی کے، وہ مسجد نماز کے لیے رکھا ہوا تھا کہ دروازہ اور کھڑکی کھلے گی تو ہم مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں گے. یہ ادھر سے جاتے تھے، بازار جانا ہوتا تو ادھر سے جاتے. حضور نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد، یہ تم اپنے سارے دروازے مسجدوں میں بند کر لو. باہر سے آنا، اپنے گھر والا دروازہ، بازار جاؤ بھی باہر سے جاؤ، شہر جاؤ بھی باہر سے جاؤ، مسجد میں آنا ہو تو اسی دروازے، یہ سارے دروازے بند ہوں. اور یوں ابو بکر کو دیکھا، فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، یا میرا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا. الا خوخۃ ابی بکر. اور ہوا سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا، ایک ابو بکر اور حضور پاک کا دروازہ کھلا رہا. یہ اشارہ دیا
آج امت کی قیادت کے لیے میں آتا ہوں, میرے بعد اس امت کی قیادت کے لیے ابو بکر آئے گا. یہ خلافت بلا فصل کی بہت بڑی دلائل میں ایک دلیل ہے. اچھا دروازہ کھلا رکھا. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ مسجد نبوی جائیے, جو جا چکے ہیں نا, جتنے بندے جا چکے ہیں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آپ مجھے بتا پائیں کہ آپ میں کتنے بندے مسجد نبوی گئے. ہاتھ کھڑا کریں نا, مجھے پتہ چلے کہ مسجد نبوی میں جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سنو ذرا, میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا. یہ اسپیکر ہٹائیے, توجہ, یہ مجھے دیکھیں جو میں بات سمجھانے لگا. آپ مسجد نبوی جائیے اور یوں منہ کیجئے جہاں باب السلام ہے, یوں باب السلام جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر سلام پڑھنے کے لیے آپ باب السلام جائیں گے. اب توجہ رکھیں, جو میں نے منہ کیا ہے نا اس طرح میں سمجھانے لگا ہوں. جب آپ باب السلام انٹر ہوں گے تو ایک آپ کا دایاں ہاتھ ہے, ایک آپ کا بایاں ہاتھ ہے. بائیں ہاتھ پہ آگے جا کر مواجہ شریف ہے, روضہ نبوی ہے. دائیں ہاتھ پر جدید محراب ہے جو اس طرف سے جاتے ہیں. اینڈ پر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے جسے باب البقیع کہتے ہیں. توجہ, جب آپ یہ باب السلام جانے لگیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوگی. مسجد نبوی کے 2 دروازوں کے درمیان اوپر لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر. یہ وہی کھڑکی ہے, آج بھی وہ نشانی برقرار ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تاکہ جو بندہ جائے وہ خود سمجھے کہ ہے کیا. میں جب پہلی بار عمرے پہ گیا تھا نا, اللہ کا کرم, مجھے پہلے پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں لے جانا ہے, تو ساری ترتیبیں بن رہی تھی. میں نے اس 1-2 ماہ کے سفر کو یوں قیمتی بنایا کہ تمام کتب کے حوالہ جات اکٹھے کیے جو صحابہ کرام کی یادداشتوں پر تھے, اس کو اپنی ایک ڈائری میں ساتھ لکھا اور ادھر جا کے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کہ بات ہے کیا. ورنہ تو سننے والی بات اور ہوتی ہے نا. آپ کا حتیم بھی ہے, اور صفا مروہ بھی ہے, اور کعبہ شریف بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, اور مطاف بھی ہے, اور مزدلفہ بھی ہے, عرفات بھی ہے, منی بھی ہے. تو وہاں تو سارا چٹھا کٹھا ایک جیسا ہو جائے گا نا, تو ایک ایک چیز کی نشانی ہونی چاہیے. یہ خوخۃ ابی بکر اتفاق سے میں لکھنا بھول گیا. مسجد نبوی میں ہمیں ایک بزرگ ملے جنہوں نے مسجد کی سیر کرائی. آتے آتے جب وہ اس پر آئے نا, میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں بھول گیا, لیکن اللہ نے مجھے دکھا دیا. اس کے آج بھی لکھا ہوا ہے خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بالکل الٹے ہاتھ, وہ نشانی اس کھڑکی کی طرح موجود ہے. اگرچہ اس کھڑکی کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کھڑکی کو آج تک برقرار رکھا گیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ حضور نے کھلا رکھا. اور سنو جو میں جملہ سمجھاتا ہوں. ابو بکر کی محبت رسول اللہ سے اتنی ہے کہ میرے بعد امت کی قیادت یہ کرے گا. ایک اور موقع آیا, صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب الفرائض کے تحت امام بخاری روایت لائے. ایک عورت آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے, یا رسول اللہ میرا ایک تفصیلی مسئلہ ہے, حضور سفر پہ نکل رہے ہیں, کیا کروں. ادھر دیکھا آپ علیہ السلام جلدی میں حضور جا رہے ہیں اور مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, لیکن ہے چلو بعد میں پوچھوں گے, لیکن ہے تفصیلی. فوری کو ایک لفظ کا جواب اس عورت کو نہیں چاہیے تھا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنا, جب میں سفر سے آ جاؤں. اس خاتون نے ایک عجیب جملہ بولا. امام بخاری فرماتے ہیں جواب تو یہ بنتا تھا نا کہ نعم یا رسول اللہ, میں جی بات آپ آ جاؤں گی آپ کے پاس. یوں نہیں ہے, اس نے کہا ان اجد کا, ان اتیت ولم اجد کا, اگر میں آؤں اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں تو. عجیب جملہ اس صحابیہ نے کہا, کأنہا تقول الموت. امام بخاری فرماتے ہیں اس کی مراد یہ تھی کہ شاید آپ دنیا چھوڑ جائیں. تو حضور نے فرمایا لم تجدینی فاتی ابا بکر. کوئی خاتون میں نہیں ہوں گا نا, کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ابو بکر بیٹھا ہوگا, یہ کر دے گا. اس سے بڑا لفظ اب کام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.